اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈانپے تھا، اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ آمین۔ آمین۔ آج کا دوسرا حوالہ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 11واں باب، ایک ہی آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، 28ویں آیت مقدسہ، غور سے سنیے گا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آواز کوئی نہیں رہی، خدا ان کا شکر۔ یہاں لکھا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا، اس کی یہ 11ویں باب کی 28ویں آیت میں، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ کس کو آزما لے جی؟ دوجیاں نو نہیں، کسی باہر والے کو نہیں، کسی اور شخصیت کو نہیں، بلکہ آزمانا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو۔ چیک کس کو کرنا ہے؟ اپنے آپ کو۔ انویسٹیگیشن کس کی کرنی ہے؟ اپنی زندگی کی۔ وہ کہنے ہیں نا، پیچھا کرنا، جاسوسی کرنا، کھوج کرنا، وہ کس کی کرنی ہے؟ خود کی آواز نکل نہیں رہی نا، کیونکہ خود شاید ہوتی نہیں۔ کس کی کرنی ہے؟ اپنے آپ۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور اسی طرح، کس طرح جی؟ اسی طرح۔ کیسے؟ یعنی جیسے اشعیا ربانی کا ربانی ہے، ویسی ہی ہماری جو ہے اس کے ساتھ فیلوشپ، اس کے ساتھ شخصی تعلق اور اس کے ساتھ مناسبت ہو۔ اس بات کو سمجھے، اشعیا ربانی کو لینا، اشعیا ربانی جس کی ہے، جس کے بدن کو آپ لے رہے ہیں، جس کے لہو کو آپ پی رہے ہیں، غور سے سنیے، اس کی مانند آپ کا ہونا ضروری ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا، یعنی ویسی سوچ، ویسا کردار، ویسا تعلق، ویسی فیلوشپ آپ کی بھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں اسی لکھا ہے اسی طرح۔ پہلے کیا ہے؟ اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے۔ اب غور سے سنیے، کھانا پینا بھی ضروری ہے، لیکن کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پینا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے لیے سب چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس اس کی بڑی ڈیٹیل سے ہمیں تفصیل بتاتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ جو مل رہا ہے تے باپ بیٹا کرو تے کھا جاؤ. اشارتاً گل کر رہا تے سمجھ جائے. بڑیا نے باپ بیٹا کر کے کھا لیتا ہے دنوں دنوں چ. میں وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل 6 باب گھر جا کے پڑھیے گا. وہاں یسوع مسیح نے کہا میرا بدن میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. ہاللیلویا. کھانے کی چیز یسوع مسیح کا بدن ہے جو آج آپ کھائیں گے. یہ وہ گوشت ہے جو فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے جو آج آپ کھائیں گے, اور دوسرا کوئی نہیں چاہیے. کیونکہ سب سے بڑی قربانی, اتم قربانی میرے اور آپ کے یسوع مسیح ربانی کی ہے, جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دے کے خون بہایا. آمین آمین. سو یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھے. اور یہاں یہ خاص بات عبادت کے ماحول سے ہے. یہ کلیسیا کے لیے بات ہے, کلیسیا سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے. پالوس رسول نے یہ خط کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا تھا کیونکہ مسئلہ کہاں تھا؟ کلیسیا کے اندر. پرابلم کہاں چل رہی تھی؟ کلیسیا کے اندر. اور یہ پرابلم عشاء ربانی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. اور اس نے بڑے واضح طور سے یہ سیدھی تعلیم, کوئی سچے کھبے نہیں ہویا کہ ادھر کوئی پوڈری بیٹھا ہے تے اونوں ویکھ کے تے ادھر ہو جائے, تے ادھر کوئی شرابی بیٹھا ہے تے کوئی ادھر ویکھ کے تے ادھر ہو جائے. نو, انہوں نے تعلیم نہیں دیتی, بلکہ بالکل سیدھی تعلیم, سٹریٹ باتیں, سٹریٹ تعلیم دی ہے, دلیری کے ساتھ دی ہے. اور تعلیم کیا تھی کہ پس آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزما لے. کیونکہ آزمائش اپنے آپ کی ضروری ہے. اور یہ میں نے کہا عبادتی ماحول کی باتیں ہیں. عبادت کے اندر یہ خاص چیز بتائی گئی ہے. عبادت آپ کی چرچ کے اندر صرف نہیں ہے, چرچ سے باہر بھی آپ کی عبادت ہے. آپ صرف ایسے خدا کو نہیں مانتے کہ جو صرف چرچ تک رہتا ہے. آپ ایسے خدا کو بھی مانتے ہیں جو چرچ سے باہر بھی رہتا ہے. آپ چرچ کے اندر شاید کچھ اور کہہ سکتے ہیں, لیکن جو چرچ کے باہر آپ کہیں گے یا کریں گے وہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہوگا. ہاللیلویا. دایاں ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. سو وہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے بائبل کیا کہتی ہے؟ ڈرتے ہوئے خداوند کی کیا کرو؟ عبادت کرو. ڈرتے ہوئے, خوف کے ساتھ. آپ کے اندر خوف ہو, آپ کے اندر دہشت ہو, آپ کے اندر خدا کا خوف ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب خدا کا خوف ہوگا آپ چرچ کے اندر بھی ویسے ہی ہوں گے, چرچ کے باہر بھی ویسے ہوں گے. آپ گناہ کرنے سے 10 بار سوچیں گے کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں. ہاللیلویا. سو یہ ضروری ہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ پس آدمی اپنے آپ کو, اور اسی طرح روٹی کھائے, اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے. یہ ضروری ہے. عبادت کے اندر کھانا پینا ہمارے لیے اہم ہے. ایسے نہیں پلوس نے اس کرنتھس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت کو یہ لکھ دیا. یہ روح القدس کی ہدایت سے یہ آیت لکھی گئی ہے. یہ روح القدس کی تاریخ کے ساتھ یہ آیت لکھی گئی ہے. اور یہاں یہ خاص ٹیچنگ دی گئی ہے. سو جو دوسرا حوالہ ساتھ پڑھا گیا یہ سارا 6 باب کے اندر, عزیہ ایک بادشاہ, خدا کے خوف میں رہنے والا, خدا سے ڈرنے والا, خدا کی
مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا. بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے اس کے لیے؟ عزیہ جب تک خداوند کا طالب رہا خوب کامیاب رہا. کب تک جی؟ کب تک جی؟ آپ کی کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک خداوند کے طالب رہے. جب خداوند کے طالب نہیں ہے تو پائیں جنی مرضی چکر چلاکیاں ہو جائیں, پائیں جنہیں مرضی پلان بڑھ جائیں, پائیں جنہیں مرضی منصوبے بڑھ جائیں, آپ 10 سالہ فیوچر پلان بنا کر بیٹھ جائیں, کبھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ خداوند کے طالب نہیں ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو یہ بادشاہ تھا, ایک بادشاہ تھا یسایہ نبی کے دور کے اندر. عزیہ بادشاہ, بڑا جلال, بڑا روب, بڑی بلیسفل بادشاہی تھی اس کی. اسرائیل کے اندر, غور سے سنیے گا اس بات کو, سب سے لمبی بادشاہی کرنے والا بندہ یہی تھا, عزیہ بادشاہ. 52 ایئرس. کتنے سال جی؟ 52 سال. 52 ایئرس اس نے بادشاہی کی. 52 سال ایک لمبی بادشاہی کی ہے اس نے. اور بادشاہی کر کے کیا ہوا؟ بالآخر یہ مر گیا. اب عزیہ بادشاہ مر گیا ہے, پریشان کون ہے؟ یسایہ نبی. پریشان کون ہے؟ کیونکہ بادشاہ مر گیا ہے. بادشاہ کا تخت ہے پر اس پر بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک اور وجہ بھی ہے جس وجہ سے یسایہ پریشان ہے, میں آگے بتاتا ہوں. بادشاہ کا تخت ہے پر اس تخت کی اتھارٹی کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. تخت ہے پر بادشاہ نہیں ہے. اب جب یسایہ نبی اس بات کے لیے پریشان ہے کہ اس تخت پر بیٹھنے والا کوئی نہیں, اسی عین وقت میں, غور سے دیکھیے اور سنیے اس بات کو, خدا یسایہ نبی کو ایک رویا دکھاتا ہے. اور رویا کے اندر اس تخت سے اوپر, بہت اوپر, بہت بلندی پر یسایہ ایک اور تخت کو دیکھتا ہے اور اس پر بیٹھی ہوئی ایک اور ہستی کو دیکھ رہا ہے جس کے دامن سے ہیکل معمور ہے, جس کے ارد گرد 6 بازوؤں والے فرشتے سرافیم کھڑے ہیں اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں, قدوس 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 رب الافواج ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا نے اس کو وہ تخت دکھایا جو کبھی نہ مٹنے والا ہے. خدا نے اسے وہ بادشاہی دکھا دی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. خدا نے اسے دکھایا کہ عزیہ بادشاہ مر گیا ہے, لیکن غور سے سنیے, بادشاہوں کا بادشاہ اب بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. خدا نے اسے وہ تخت دکھایا کہ عزیہ بادشاہ تو مر گیا ہے, لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس نے موت کو موت دکھائی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس نے وہ تخت دکھایا ہے اور اس تخت پر خداوند بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہے جی؟ خداوند بیٹھا ہے. یسایہ 6 باب کی یہ بات کر رہا ہوں.
اس کی پہلی 5 آیتوں کی، تو اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب اس تخت پر جو بیٹھا ہے اس کے آس پاس کیا ہے؟ فرشتے. کون ہے جی؟ میرے ساتھ رہیں ذرا، بولے بلند آواز سے، کون ہے جی؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹلا قدوس، ٹلا قدوس، قدوس 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 رب الافواج ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ کیسے جی؟ نہیں، آواز ذرا بھاری، ذرا زوردار، جلال والی. کیسی جی؟ قدوس 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 رب الافواج ہے. ہاللیلویا. زور دکھائیے اپنے خدا کے جلال کے لیے. سو وہ گا رہے ہیں ہولی سونگ. کون سا سونگ جی؟ ہیلنگ سونگ نہیں گا رہے. سانو ہیلنگ سونگ بڑا پسند ہے. دوائیا سیشن ہوتا ہے نا، شفائیا سیشن، سانو بڑا پسند ہوتا ہے. لیکن ہولی سونگ ہمیں پسند نہیں ہے، مسا سے بھرپور. بلکہ آج کل تو زیادہ ہمیں صرف سونگ ہی پسند ہے. اس میں کیا دنیاوی ہے، کیا روحانی ہے، وہ سارے کیا ہے جی، ہمیں کیا ہے. اور اس قدر سننے والے بھی اور گانے والے بھی شدائی ہیں، شدائی ہیں. میں یہ لفظ بڑا سخت بول رہا ہوں، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو جو میں ٹیچ کرنے اب جا رہا ہوں. وہ اس قدر شدائی ہیں کہ نہ وہ گانے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہولی ہے، اور جو گانے والا ہے وہ جہاں جا کر گا رہا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا وہ جگہ ہولی ہے یا صرف چرچ دا نام ہولی چرچ لکھن نال چرچ ہولی نہیں ہو جاتا. اندر ویکھو جا کے ذرا کہ کدھر او واقعی ہولی ہے کہ کوئی نہیں. اونا دی زندگی چ کوئی ہولی پاک کام ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا. کوئی راست بازی ہے نہ کول کے کوئی نہیں ہے. یہاں وہ ہیلنگ سونگ نہیں گا رہے کہ گا کے اے نہیں کہ سامنے آ کے گا رہے ہیں. لکھا ہے ان کے 6 بازو ہیں، 2 سے وہ منہ کو ڈھانپے ہیں، 2 سے پاؤں کو، اور 2 سے وہ خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اڑ رہے ہیں. اور خدمت کیا ہے؟ وہ حمد و ستائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ چھپا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو گھٹا رہے ہیں تاکہ وہ گھٹیں اور خداوند بڑھے. ہاللیلویا. وہ چھپے، وہ چھپیں اور خداوند دکھے. ہاللیلویا. اور جب وہ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، لیکن سنیے خداوند ان کو رویا میں لوگوں کو دکھا رہا ہے. ہاللیلویا. سو چرچ میں یہ کہوں گا، نمائش کے لیے مت گائیں بجائیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپائیں. خداوند آپ کو خود جلال دینا شروع کرے گا، خداوند آپ کو خود عزت دینا شروع کرے گا. ہاللیلویا. دو ترخانیاں اپنے خدا کے جلال کے لیے. سو یہ فرشتے گا رہے ہیں، اور کیا گا رہے ہیں؟ ہولی سونگ. گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، لالچ نہیں ہے کہ اے نہیں کہ میں نہیں اتھے گاواں بجاواں گا تے ویکھاں گا کیڑا بجاندا ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے ان کی زندگی میں ایک کینیڈا ہے سی، انہوں نے کیا کہ میں اس کے اندر غرور تھا. غرور کیسے تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں میرے سے اچھا کوئی نہیں بجاتا. اس کے بازوؤں میں سر تھے، اس کے پروں میں. وہ جب پر ہلاتا تھا تو سر بجتے تھے. کون تھا وہ؟ لوسیفر، شیطان، ابلیس.
اس کا آسمانی نام لوسیفر تھا، صبح کا ستارہ جس کا مطلب ہے. کمانڈ تھا اس کے اندر کہ میں بیسٹ ہوں، مجھے خدا نے سب سے اچھی کوالٹی اچھی جگہ پر رکھا ہے. پھر تیسری چیز لالچ آ گیا اس کے اندر. لالچ کیا آ گیا؟ میں خدا کے تخت سے اوپر تخت بناؤں گا. لالچ تھا اس کے اندر آگے بڑھنے کا. جو خدمت تھی اس کو چھوڑ کر کوئی اور ہی کام کرنے لگ پیا سی، اور ہی سوچ آ گئی سی کرنے دی. تو اتھے کی ہویا، جیسے ہی یہ سوچ آئی اسی وقت آسمان سے وہ فوراً زمین پر گرا دیا گیا. ساری انوائنٹنگ ختم، ساری بلیسنگ ختم، ساری اتھارٹی ختم. این اسی طرح اس بادشاہ کی بھی بات ہے، عزیہ بادشاہ کی. لکھا ہے کہ جب تک وہ خدا کا طالب رہا، ایک وقت آیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عزیہ کا دل پھوٹ گیا. عزیہ کا دل کیا ہوا جی؟ میرے ساتھ مل کے بولے، عزیہ کا دل کیا ہوا جی؟ پھوٹ گیا. کیویں پھٹ گیا دل اودا؟ کہ اس نے اپنے روحانی قائد کی بے عزتی کی، کاہنوں کی نافرمانی کی. اس نے کیا کیا تھا کہ ہیکل کے اندر بہور جلانے کی ذمہ داری کاہنوں کی تھی. بہور دان میں بہور جلایا جاتا تھا پرانے عہد کے اندر، اور وہ ذمہ داری صرف کاہنوں کی تھی. اب یہ بادشاہ تھا، خدا نے اسے عزت دی تھی، برکت دی تھی، اس کے پاس انوائنٹنگ تھی، سب کچھ تھا. اب کیا ہوا؟ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، اب لالچ آ گیا. اپنی خدمت، اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر دوسری بادشاہی، دوسری خدمت کو کرنا شروع ہو گیا. اچھا، کاہنوں نے اسے منع کیا. دلیر کاہن تھے، 80 کاہن تھے اس وقت. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کیا؟ بھائی جی تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، تو بادشاہ میں اسی تیری عزت کرنی ہے، لیکن تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تو نے یہ کام نہیں کرنا. اس نے ایک نہ سنی. اور غور سے سنے ہوا کیا؟ غور سے سنیے گا. اس نے جیسے ہی بہور جلایا، فوراً سے یہاں ماتھے پر فوراً سے، جیسے کہتے ہیں نا انسٹنٹ ہیلنگ، فل فور شفا، ان جی فل فور لانت بھی ہوندی ہے. ان جی فل فور کی ہوندی ہے لانت. جیسے ہی اس نے بہور چلایا، فل فور لانت اس کے ماتھے پر کوڑ آ گیا، کوڑ آ گیا، کوڑی ہو گیا، بدن پر کوڑ کے دانے نکل آئے. اور کبھی آپ نے کوڑ کی بیماری دیکھنی ہو نا کہ کیسی ہوتی ہے، تو یہ جائیے، یہ آپ کے پاس ہے، یہ ہسپتال کوڑیوں کا کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ اس کا ہاتھ ہے، مثال لے لیں، اس پہ کوڑ ہے، تو جیسے ہی آپ اس سے ہاتھ ملائیں یا انگلی اس کی پکڑیں، ہو سکتا ہے اس کی انگلی ہی گر جائے. یہ کوڑ کی بیماری ایسی خطرناک گندی بیماری ہے. بیٹھ جائے. تو وہ لعنت اس پر آ گئی ہے، کوڑ کی لعنت. کون سی لعنت جی؟ بلند آواز سے بولے، کون سی؟ کوڑ کی لعنت آ گئی. کائنہ نے کیا ہونے، جلدی جلدی ایتھوں نکل، اے نہ ہوئے کہ ہوں تو تیری جان بھی چلی جائے. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے خود بھی وہاں سے نکلنے کی جلدی کی. پہلے رہتا سی میں ساری زندگی کوڑ کے اندر اس کی گزر گئی. عزیہ بادشاہ کی بات کر رہا. اب وہ غور سے سنیں، ڈھیٹ، اس قدر ڈھیٹ کہ اس نے کوڑ کے اندر اپنی باقی زندگی بھی گزاری، مرا بھی کوڑ کے اندر، جنازہ بھی کوڑ کے اندر ہوا، دفنایا بھی کوڑ کے اندر گیا.
لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، سچے دل سے خدا سے توبہ نہیں کی، پشیمان نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا اپنی غلطی پر۔ عزیہ بادشاہ شرمندہ نہیں ہوا، اسی کوڑ کی حالت میں اس نے رہنا پسند کیا، لیکن اپنے خدا سے معافی نہیں مانگی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی کلام کی؟ کتوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ پریز کا سو اسی میں اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی گزاری، لیکن روحانی موت اس کی تب ہی ہوگی تھی جب اس نے اپنے روحانی قائد کی بےزتی کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے خادم دو چند عزت کے کتنے جی؟ ہاں اتنے جڑے وہ گان وجان والے نے نا، اسی انہاں استاد جی ہیں، وہ جڑے گوڑے گٹیاں چ پہ جاندے نے، انہاں دے گوڑیاں نو ہاتھ لا نہیں تھکدے، تے جڑے کلام دے خادم نے تے انہاں نو اکھاں کڈنا، انہاں دے خلاف کھلو جانا، اور پھر کیا ہے جی؟ پھر ان کے عجیب عجیب نام رکھنا، ان کی غیر موجودگی میں غلط ملت ناموں سے پکارنا، کلام کے خادموں کی بےزتی کرنا۔ کیا یہ بائبل کا طریقہ ہے؟ کیا یہ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ میں نے کہا وہ روحانی موت تو تب ہی ہوگی تھی اس کی جب اس نے اپنے روحانی قائد کی، اپنے لیڈر کی، اپنے کاہن، اپنے پاسٹر کی نافرمانی کی۔ اس نے کہا کہ بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے، انہیں روکیا اور وہ کیا نہیں ہے، وہ ود گیا آگے، جب ود گیا تو پھر کوڑ ہی پیا۔ اسی لیے یاد رکھیں ہولینس لینے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ضروری ہے، تابعداری میں، فرما برداری میں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ پس آدمی اپنے آپ کو دوجیانوں کے اپنے آپ نوں اس کو جی بلند آواز سے ذرا کہیں نا، اپنے آپ۔ یہ آزمائش کی بات میں کر رہا ہوں، کیسے آزمانا ہے، کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں غلطیاں ہیں، کہاں نافرمانیاں ہیں۔ اس لیے چلتی پھرتی لاشیں مت بنے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک کلیسیا ایسی ہے تھی، سردیس کی کلیسیا، جسے یسوع مسیح نے کہا کہ لاتی تو زندہ ہے پر ہے مردہ، You are dead۔ روحانی اعتبار سے کوئی زندگی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہ ہے کہ وہ تابعداری میں نہیں ہے، وہ گناہ میں ہے، غرور میں ہے، گھمنڈ میں ہے، لالچ میں ہے، خودی میں ہے، خود غرضی میں ہے۔ اور یہ بائبل میں لکھا ہے اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں دوسرا تموتھیوس کا خط۔ بور تو نہیں ہو رہے جی؟ کوئی بور ہو رہے ہیں؟ ہاتھ دکھا دیں مجھے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ دوسرا تموتھیوس کا خط تیسرا باب، یہ چرچ کی باتیں ہیں، یہ کلیسیا کی باتیں ہیں، ایمانداروں کی، چرچ سے باہر والے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ بائبل ہمیشہ چرچ کلیسیا کے لیے باتیں کر رہی ہے، جو کلیسیا کا حصہ ہے، ایماندار ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ کیا آئیں گے جی؟ میرے ساتھ مل کے بولیں، کیا آئیں گے؟ کیونکہ آدمی خود غرض، پہلا کیا ہے؟ خود غرض، دوجے نال کوئی مطلب نہیں، پڑوسی کے ساتھ کوئی مطلب نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی مطلب نہیں، خود غرض،
جو آیا جو ہے سب کچھ کس کے لیے جی؟ اپنے لیے. چرچ میں آج آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں. ہر ایک انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ وہاں خوشی کے ساتھ جاتا ہے. مثال دوں آپ کو، مثال دوں جی، دے دوں مثال. ڈیوٹی پہ صبح کتنے بجے اٹھ کے جاتے ہیں؟ کوئی ایک دلیری سے بتائے. صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 4:30 بجے. ویری گڈ. کتنے بجے جی؟ 4:30 بجے اٹھتے ہیں. ڈیوٹی پہ کتنے بجے بھائی ارسلان آپ نے جانا ہے؟ 5 بجے کے قریب. اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ 4:30 اٹھتے ہیں. 5 بجے بھائی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے ہیں. 6 نہیں تو 7 بجے پہنچ جاتے ہیں. چلیے چرچ کا ٹائم کیا ہے؟ آنے کتنے بجے؟ 9. کتنے بجے آنے ہیں؟ خود سوچ لیں. پس آدمی اپنے آپ کو، میں نہیں ازمانا، تسی ازماؤ اپنے آپ. تو ہمارا جہاں فائدہ ہے، خود غرض ہے کہ نہیں؟ دل ہوگا تو اسی کی کریں گے چرچ. تو دل نہیں ہے تو پھر واشنگ مشین ہے. دل نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بیمار سچی میں بھی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ چرچ میں ہوتے ہیں، وہ جو تندرست ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں. تو آدمی کیا ہے اخیر زمانہ میں؟ کیا ہے؟ خود غرض. خود غرض ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ زر دوست. زر کیا ہے؟ پیسے سے دوستی ہے. جہاں منافع ہے، جہاں پیسہ ہے، وہاں بھاگتے ہوئے خوشی کے ساتھ جائے گا. شیخی باز، چھوٹی سی بلیسنگ ہے، چھوٹا سا کام ہے، وہ آگے کیا ہے جی بڑی دلیری سے، بڑی شیخیوں کے ساتھ بتائے گا. مغرور. مغروری کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، مغرور ہے جی. کیا ہے جی؟ باقیوں کو کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے، ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ کوشش کیا ہے؟ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں. اگلی چیز بدگو. ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، طبی محبت سے خالی، سنگ دل. دل وٹے دے بنے نے، اکھا چٹیاں جنہوں کہنے نے، تومت لگانے والے. وہ پہلے یہ اور وقت سی، یوسف دا دور، کہ جڑا کہنا سی میں مریم کو چپکے سے چھوڑ دوں گا. انہوں گل نہیں ہے. ان تومت والے دور آ گئے نے. ان چپکے سے کوئی نہیں چھوڑتا. اب کوئی چھوڑے گا تو وہ تومتیں لگائے گا. پھر کیا ہے؟ آگے لکھا ہے بے ضبط، یعنی قابو نہ رکھنے والے. تند مزاج، نیکی کے دشمن. کوئی نیکی دا کام ہو رہا ہے تو بچا کے کیے رکاوٹ پا رہی ہے. دغاباز. دغاباز کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دینے والے. دھوکہ دینے والے، جھوٹ فراڈ کے ساتھ دھوکہ دینے والے. ڈیٹ. منع کرو نہیں مڑتے. ٹائم دا دسیا جائے گا 10 بجے آنا ہے، آن جو تھی. گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے. سنڈے میٹنگ ہے، دوستاں نے فون کیتا خان پور ڈیم جانا ہے شکار تے، چلو جی. خدا خیر تھے یہ ڈیم نہ چلیا، اتنے مچھیاں بڑی تیز نے نا، وہ نکل جان گیا. ڈیم جو مچھیاں نکل جان گیا، خدا تے تھے یہ نا. کیوں جی؟ سہیلی نے کیا چلاؤ چلیے پارک. پارک جو چیزاں مک جان گیا، خدا تے تھی. میں غلط نہیں گل کہہ رہا، غلط کہہ رہا تو دل تو میں رک جانا. خدا تو ادھر ہی ہے نا، ہر اتوار ملتا ہے جی ہمیں.
2 گھنٹے کے لیے. جو 11:45 آتے ہیں 12 آتے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے. خدا تو سب کو مل جاتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. وہ ایسا باپ ہے جس نے وعدہ کیا میں تمہیں کبھی تنہا اور یتیم نہ چھوڑوں گا. ہاللیلویا. اگرچہ ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار خدا ہے. ہاللیلویا. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول. 12 بیبے بولے ہیں جی کیے جی دعاواں تے جا رہے ہیں کنونشناں تے جا رہے ہیں اے جی وقت دے رہے ہیں ایتھے جا رہے ہیں اوتھے جا رہے ہیں ایتھے ہے کام ہو رہا ہے جی اوتھے وہ کام کر رہے ہیں لیکن اندر آزمایا جائے تو زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. وہ دیندار نہیں ہے. وہ صرف دینداری کی وجہ رکھنے والے ہیں. دینداری کی باتیں کرنے والے ہیں. ادھروں دینداری دی گلا تے ادھروں نال سوٹے. ادھروں کلام دی آیتاں تے ادھروں موٹا موٹا جھوٹ تے گالاں.